بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس درس و بیان میں ہم فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا زبان کے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسری چیز کو اس قدر مقید رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان کا سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں سے بچانا سب اعضاء کو ضروری ہے، لیکن زبان کی دیکھ بھال اور اس پر قابو پانا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی، بلکہ آنے والے کی پہلے سے خبر ہو جاتی کہ آنے والا جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ ایک دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابھی ایک جنتی یہاں آئے گا۔ پس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے یہ خوشخبری ان کو سنا دی اور دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے باعث آپ کو یہ بشارت دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی جس کام سے میرا تعلق نہ ہوتا اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت نہیں کیا، اور نہ میں نے لوگوں کو کبھی برا چاہا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، انسان اکثر اوقات معززین کے سامنے بعض قسم کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس، الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت یہ احساس نہیں رہتا کہ معزز ترین پروردگار سب کچھ سن رہا ہے۔ چنانچہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کو فرماتے، تم غور کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو شخص کبھی گفتگو کرتا ہے اس پر حیف یعنی افسوس ہے۔ اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ اس کے ساتھ تمہاری بے حیائی تصور ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، زبان اور دل یکساں ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول اور یاد مدینہ سے معمور ہیں۔ یاوہ گوئی یعنی فضول اور بری سوچ سے محفوظ رہیں، تو ان سے بہتر کوئی عضو جسم میں نہیں، اور اگر یہی بگڑ جائیں تو پھر ان سے بدترین کوئی عضو بدن میں نہیں۔
چنانچہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حبشی غلام تھے۔ پہلی حکمت جو ان سے ظاہر ہوئی یہ تھی کہ آقا نے کہا اے غلام یہ بکری ذبح کر دو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لاؤ۔ آپ دل اور زبان لے آئے۔ ایک بار آقا نے پھر کہا کہ بکری ذبح کرو اور گوشت کا بدترین حصہ کاٹ کر لاؤ۔ آپ پھر وہی دل اور زبان لے آئے۔ آقا نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدن میں ان سے بڑھ کر بہترین اور کوئی حصہ نہیں، اور اگر یہی خراب ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر بدن کا بدترین کوئی اور حصہ نہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، زیادہ باتونی شخص جھوٹ، غیبت، چغلی، مسلمان کو گالی دینا وغیرہ کبیرہ گناہوں میں اکثر مبتلا ہو جایا کرتا ہے، اور اسی طرح مالدار شخص مال کی فراوانی کی وجہ سے عموماً تکبر اور عائش میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کا مال کثیر ہوگا اس کے گناہ کثیر ہوں گے، اور جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ مبتلا عذاب ہوگا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں۔ ایک ہمدرد و مہربان اسلامی بھائی کے پاس آؤ۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو فرمانے لگے لوگوں تم میں سے کوئی شخص جب دنیا کے کسی شہر کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو زاد راہ کے بغیر سفر نہیں کرتا، تو وہ شخص کیسا ہے جو آخرت کا سفر بلا زادہ راہ کرنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا زاد سفر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز قبر کی وحشت یعنی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، اور سخت گرمی کے روزے قیامت کے دن کے لیے، اور مساکین پر صدقہ کرنا تاکہ تم کو سخت دن کے عذاب سے نجات ملے، اور دوسرے بڑے بڑے امور کے لیے حج کرنا۔ دنیا کے 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ طلب دنیا کے لیے اور ایک حصہ طلب آخرت کے لیے۔ اس کے علاوہ تیسرا حصہ بنانا مضر ہے، مفید نہیں۔ اسی طرح اپنی بات چیت بھی 2 طرح کی بنا لو، ایک وہ جو تمہاری دنیا میں کام دے، دوسری وہ جو آخرت میں کام آئے، اور تیسری مضر ہے، مفید نہیں۔ پھر فرمانے لگے مجھے اس دن کے غم نے ہلاک کر دیا ہے جس کی میرے پاس کوئی تلافی نہیں۔
عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میری امیدیں میری عمر سے بھی تجاوز کر گئیں اور میں اپنے عمل سے غافل ہو گیا ہوں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے باوجود اپنے بارے میں انکسار فرما رہے ہیں کہ میں اپنے عمل سے غافل ہو گیا ہوں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا کہ ہم تو کوئی نیکی کر بھی نہیں پاتے، اور اگر ٹوٹی پھوٹی عبادت کر بھی ڈالی تو شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو بہت نیک ہے، تو شریف آدمی ہے، اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہم بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نیک آدمی ہیں۔ اس واقعہ سے خصوصاً ہمیں انکساری کا درس حاصل کرنا چاہیے کہ خواہ ہم کتنے ہی نیک کام کریں، خود کو گناہگار ہی تصور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔